اس وقت کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ رد ہونے والی نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں اللہ سے دعا مانگی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے اس وقت کو ہم وضو خانے پر باتوں میں گزار دیتے ہیں، یا وضو کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں گزار دیتے ہیں، یا ایسے ہی فضول اس وقت کو گزار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی قیمتی ہے یہ وقت کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں آپ اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ یعنی جب وقت کا پتہ چل چکا کہ اس وقت میں بھی یہ اللہ سے اگر مانگا جائے گا، دعا کی جائے گی تو اللہ رد نہیں فرمائیں گے، اور ہم اس موقع کو بھی نہ بھنائیں، اس وقت کو بھی غنیمت نہ سمجھیں، تو پھر ہماری بد نصیبی ہے، ہماری بیوقوفی، ہماری نادانی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک وقت ایسا بتا دیا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ آپ اگر اللہ سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ایسے وقت کے اندر وضو خانے پر باتوں میں نہ گزاریں اپنے وقت کو، یا اپنے مکانوں پر نہ گزاریں ایسے وقت کو۔ اذان جیسے ہی شروع ہو فوراً ہم مسجد کی طرف آ جائیں، فوراً مسجد کی طرف دوڑے چلے آئیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں۔ لیکن اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی مشغولی کی وجہ سے، کوئی موقع نہ ملنے کی وجہ سے وضو نہ کر پائے تو مسجد میں آنے کے فوراً بعد اپنی ضرورت اور وضو سے فارغ ہوتے ہی اگر سنتیں پڑھنی ہے اور سنت کا موقع ہے، سنت کا وقت ہے، سنتیں ادا کریں، اور اللہ سے اخلاص الہیت کے ساتھ لو لگا کر اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بیان فرمایا کہ لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، تو صحابہ تھے، صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس موقع پر دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگا کرو، اور جب بندہ اللہ سے دنیا اور عافیت کی دعا مانگے گا تو اس کے اندر ان دو لفظوں کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یعنی دنیا کی عافیت کی دعا مانگ رہا ہے دنیا کے اندر، تو پھر یعنی پریشانی نہیں آئے گی، دشواری نہیں آئے گی، بیماریاں بڑی نہیں آئیں گی، حادثے نہیں آئیں گے، اور کاروبار میں گراوٹ نہیں آئے گی، خوشحالی رہے گی اور زندگی خوشحال گزرے گی، بچے اچھے ہوں گے، فیملی اچھی ہوگی، دوست اچھے ہوں گے، ہر چیز بہتر ہوگی جب اللہ سے عافیت مانگی جائے گی۔ اور آخرت کے اعتبار سے سب سے پہلا معاملہ جو قبر کا ہوگا وہ آسان رہے گا، میدان محشر کا معاملہ آسان رہے گا، حوض کوثر کا معاملہ آسان رہے گا، اور پل صراط کا معاملہ آسان رہے گا، حساب و کتاب کا معاملہ آسان رہے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظوں میں ساری عافیت کو بیان فرما دیا کہ دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو اس موقع کے اوپر۔ یہ جو وقت ہے اذان اور اقامت کے بیچ کا، یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ سے اس وقت میں جو دعا مانگی جائے گی وہ رد ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تبارک و تعالی دعا رد نہیں فرماتے ہیں۔ یہ موقع ہر اللہ کے بندے کو، ہر اللہ کے نبی کے امتی کو مل رہا ہے، اس موقع کو نہ گوائیں، اور اللہ سے اس موقع پر عافیت کی اور خیریت کی، دنیا اور آخرت کی عافیت اور خیریت کی اللہ سے دعا مانگا کریں۔